الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سورہ عصر مکی سورت ہے اور اس میں اللہ پاک نے انسان کی کامیابی کے 4 اصول بیان فرمائے ہیں. کے اعتبار سے نامے اور مقاصد کے اعتبار سے بڑی کامل اور مکمل صورت ہے. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس صورت میں غور و تدبر کر لیں تو ان کی نجات کے لیے کافی ہے. گویا پورے قرآن کریم کا خلاصہ آیا ہے. بنانی میں عبید اللہ بن فحش کی روایت ہے. وہ فتح صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے. گویا کہ زندگی کے مقصد کی اور کامیابی کے بنیادی اصولوں کی نشاندہی اور یاد دہانی کروا دیا کرتے تھے. فرمایا کہ والعصر، عصر کی قسم. عصر سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ عصر کا وقت، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا کی عمر بہت تھوڑی باقی رہ گئی ہے. لہذا انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسی تجارت میں مشغول ہو جائے جس تجارت میں کوئی خسارہ نہیں ہے. دنیا میں جو انسان تجارت کرتا ہے اس میں نفع کا پہلو بھی ہوتا ہے اور خسارے اور گھاٹے کا پہلو بھی ہوتا ہے. تجارتی دنیا امکانات کی دنیا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس دنیا میں مٹی لے کر داخل ہوتے ہیں اور سونا لے کر نکلتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تجارتی دنیا میں سونا لے کر جاتے ہیں اور خاک بن کر نکلتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آسمان سے گر کر زمین پر اپنی ہڈی پسلی توڑوا بیٹھتے ہیں. تو تجارت کے اندر نفع اور نقصان دونوں پہلو ہوتے ہیں، لیکن ایک تجارت ایسے ہے جس میں نفع کا پہلو تو ہے لیکن خسارے کا کوئی پہلو نہیں ہے. اور وہ کون سی تجارت ہے؟ اللہ پاک نے سورہ صف میں خود اس تجارت کا ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں
جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے سکتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ جو قیامت کے دردناک عذاب سے چھوٹ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ جس کو مان مل جائے گا جنت میں داخل ہونے کا اور اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا دائیں ہاتھ میں، تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، ہاں امقرؤ کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ دیکھو، آج اللہ نے میری کامیابی کا اعلان فرما دیا ہے کہ دنیا میں جو تو محنت کرتا رہا وہ ضائع نہیں گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا کر کامیابی دلا سکتی ہے؟ اور خود ہی جواب دیا، میں بتلاتا ہوں وہ کون سی تجارت ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جب تم یہ تجارت کرو گے تو پھر کیا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے ساتھ ساتھ نہریں بہ رہی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور تمہیں پاکیزہ مکانات میں، محلات میں، رہائش گاہوں میں داخل کرے گا، فی جنات عدن، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی۔ یہ تو آخرت میں ہوگا، اور دنیا میں کیا ہوگا، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور بات بھی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، جو تم نقد چاہتے ہو، تو اس کا بھی وعدہ کرتا ہوں، وہ کیا، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہ تجارت ایسی ہے کہ اس تجارت میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ تو اللہ نے عصر کے وقت کی قسم اٹھا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دنیا کی بہت تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے۔ ہمیں تو دیکھنے میں دنیا کی عمر بڑی لمبی نظر آتی ہے، لیکن اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جس نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے اس دنیا رنگ و بو کا سلسلہ چلایا اور قیامت تک وہ چلا رہا ہے اور قیامت کے بعد بھی وہ چلاتا رہے گا، قیامت کے نظام کو، جنت اور جہنم کے نظام کو وہ اللہ جانتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ تو اس طرف اشارہ کیا کہ دنیا کی بہت تھوڑی سی عمر باقی رہ گئی، لہذا اس تھوڑی سی عمر کو ایسی تجارت میں لگا لو جس میں خسارے کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ دوسرا قول، بعض حضرات کہتے ہیں کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، اس لیے کہ نماز عصر کی اہمیت اور عظمت خود اللہ نے بھی قرآن میں بیان فرمائی ہے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آخر میں اللہ فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور خاص کر وسطی کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کیا کرو۔ یہ صلاۃ وسطی کون سی نماز ہے، درمیانی نماز کون سی ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہ
کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں اس نماز کی اہمیت اور عظمت بیان فرمائی، اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ شدت سے نماز ہو گئی گویا کہ کچھ ہو گیا۔ نماز عصر کا خاص اہتمام کرو، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بڑا کشمکش کا وقت ہوتا ہے، ایک دکاندار کے لیے، ایک تاجر کے لیے، ایک ملازمت پیشہ انسان کے لیے کاروبار کو سمیٹنے کا وقت، ایک طرف گاہکوں کا ہجوم، دوسری طرف مسجد کی طرف سے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی آواز، گھر پہنچنے کی فکر، اور دن غروب ہو رہا ہے، کچھ کر لینے کی فکر، اور کچھ کر لوں اور کچھ کر لوں، اور ادھر اللہ کی طرف سے پکار علی الصلاۃ حی علی، ایک اتحاد کہ دیکھیں میرا بندہ دنیا کی شاید ترجیح دیتا ہے یا میری پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ اب حضرات نے کہ نماز عصر کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ عصر زمانے کے معنی میں ہے، والعصر، اے میرے نبی تیرے مبارک زمانے کی قسم۔ حضور کا زمانہ مبارک زمانہ، سارے زمانوں سے مبارک زمانہ حضور کا زمانہ، سارے شہروں سے مبارک شہر حضور کا شہر، سارے لیل و نہار سے بہتر لیل و نہار وہ حضور کے لیل و نہار، سارے ساتھیوں اور شاگردوں سے مبارک شاگرد وہ حضور کے شاگرد، سارے ملفوظات اور ارشادات سے مبارک حضور کے ملفوظات اور آپ کے ارشادات۔ جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہے وہ مبارک ہے، شہر کی نسبت ہے تو وہ مبارک ہے، گلیوں کی نسبت ہے تو وہ مبارک ہیں، سواریوں کی حضور کی طرف نسبت ہے تو وہ مبارک ہیں، جوتوں کی نسبت حضور کی طرف ہے تو مبارک ہیں، فضاؤں کی حضور کی طرف نسبت ہے تو مبارک ہیں۔ اور میں عرض کروں کہ اگر ہمارے جیسے گناہگاروں کی حضور کی طرف نسبت ہو جائے تو انشاءاللہ ہم بھی مبارک ہیں، بشرطے کہ یہ نسبت سچی نسبت ہو، دکھاوے کی نسبت نہ ہو۔ تو حضور کے زمانے کی قسم اللہ نے اٹھائی، والعصر۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ عصر سے مراد خود ہر انسان کی عمر مراد ہے۔ والعصر، اے انسان تیری عمر کی قسم۔ عمر کی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ وہ زندگی ہے۔ ایمان کے بعد آپ اگر غور فرمائیں تو زندگی سے زیادہ قیمتی سرمایہ انسان کے پاس کوئی نہیں، اور زندگی ایسی چیز ہے جو خریدی نہیں جا سکتی۔ اگر زندگی خریدی جا سکتی ہوتی تو فرعون کو موت نہ آتی، قارون کو موت نہ آتی، شداد کو اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر موت نہ آتی، بڑے بڑے سرمایہ داروں، جاگیرداروں، وڈیروں، زرداروں کو موت نہ آتی، حکیموں اور ڈاکٹروں کو موت نہ آتی، لیکن زندگی خریدی نہیں جا سکتی۔ پوری زندگی تو دور کی بات ہے، زندگی کے چند لمحے بھی خریدے نہیں جا سکتے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ جائے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے اور آگے تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وقت سے پہلے موت آ جائے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ موت کا وقت آ جائے اور پھر ٹل جائے۔ اللہ نے جس کی موت کا جو وقت، جو سبب، جو جگہ مقرر کی ہے،
اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ انسان کا وہ زندگی ہے، عمر ہے۔ اس سرمایہ سے انسان جنت بھی خرید سکتا ہے اور جہنم بھی خرید سکتا ہے۔ اس سرمایہ سے اللہ کی رضا بھی خرید سکتے ہیں اور اللہ کا غضب بھی خرید سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک تاجر ہے اور تجارت کر رہا ہے، اپنی زندگی کے دنوں، راتوں، لمحوں، گھنٹوں کے ذریعے سے وہ تجارت کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ خرید رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ میں نے ابھی اللہ اکبر کہا تو میں نے گویا کہ ایک سیکنڈ کے اندر نہ معلوم کتنی نیکیاں خرید لی۔ یہ میں نے لمحہ اللہ اکبر کہنے میں صرف کر دیا تو میں نے اس سے نیکیاں خرید لی۔ اور اگر اسی لمحے کو میں کسی کو گالی دینے میں استعمال کرتا، کسی کا دل دکھانے میں، کسی کی غیبت کرنے میں، بہتان لگانے میں، تو اسی لمحے کے ذریعے سے میں برائیاں خرید سکتا تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، سارے کے سارے انسان صبح نکلتے ہیں تجارت کے لیے، اپنے نفس کو، اپنی زندگی کو ایک سرمایہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز خریدتے ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے، اور کوئی ایسی چیز خریدتے ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک تاجر ہے اور اس کے پاس زندگی کا سرمایہ بہت بڑی متاع ہے۔ اس سرمایہ سے کچھ بھی خریدا جا سکتا ہے۔ زندگی کے سرمایہ سے جنت بھی خریدی جا سکتی ہے اور جہنم بھی خریدی جا سکتی ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سرمایہ ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ ہاتھ بھی نہیں آئے گا، یہ بھی پکی بات ہے۔ یہ پیسے کا معاملہ تو ایسے ہے، ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کروڑوں روپے خسارہ ہوا، لیکن اللہ نے صلاحیت دی تھی اس کو، تجارت کی صلاحیت، کمانے کی صلاحیت، محنت کرتا رہا، لگا رہا، دوبارہ کروڑوں کما لی ہے۔ جہاز اس کا تھا تباہ ہو گیا، کارخانے کو آگ لگ گئی، مکان گر گیا، لیکن ایسے باہمت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ دوبارہ اسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں نقصان سے پہلے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کا سرمایہ ایک دفعہ ہاتھ جانے کے بعد دوبارہ ہاتھ آ سکتا ہے، لیکن زندگی کا سرمایہ ایک دفعہ ہاتھ سے جانے کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں آ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک ہی دفعہ دی ہے زندگی، جس کو دی ہے، اور جب اللہ نے زندگی کی مہلت ختم کر دی اور موت آ گئی تو پھر یہ زندگی کا سرمایہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر تو ہمیں اعلان ہی سننا ہوگا، نتیجہ ہی سننا ہوگا، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا، کس نے زندگی کے سرمایہ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا کر جنت خریدی، اور کس نے زندگی کے سرمایہ کو اللہ کے غضب میں استعمال کر کے جہنم خرید لی۔ اور یہ بھی سن لیجیے کہ یہ سرمایہ دن بدن ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کیا ہے، کتنی ہے، میں نہیں جانتا، آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اگر میری زندگی 60 سال ہے اور 40 سال گزار چکا ہوں تو گویا کہ زندگی کے سرمایے میں سے اب صرف 20 سال میرے پاس رہ گئے ہیں، 40 سال ہاتھ سے نکل گئے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہو رہا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ 10 سال کا تھا، اگر اس کی زندگی 60 سال کی تھی تو 50 سال باقی تھے، 20 سال کا ہو گیا تو 40 سال رہ گئے۔
30 سال کا ہو گیا تو صرف 30 سال رہ گئے، اب مہلت کم ہوتی جاتی ہے۔ وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، غافل گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گردوں تو نہیں کہنا چاہیے، خدا نے تیری عمر کی گھڑی ایک اور گھٹا دی۔ یہ گھڑیال اور یہ ہمارے ہاتھ لگی ہوئی گھڑی 1 منٹ گزر ہے تو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ تیری زندگی کا 1 منٹ اور کم ہو گیا۔ 1 گھنٹہ گزرتا ہے تو معلوم ہوا کہ میری زندگی کا 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا، 1 دن کم ہو گیا، 1 ہفتہ کم ہو گیا۔ لوگ سالگرہ مناتے ہیں اور نقطہ نکالنے والوں نے نقطہ نکالا، کہتے ہیں سال گرا، 1 اور سال گر گیا، 1 اور سال گر گیا۔ سال گرتے جاتے ہیں اور وہ چھوٹا ہو رہے اور یہ خوشی منا رہے کہ 1 اور سال گر گیا اس کا۔ تو انسان چھوٹا ہوتا جاتا ہے، یہ زندگی کا سرمایہ آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلتا جاتا ہے۔ بالعصری، انسان کی عمر کی قسم، زندگی کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ اگر وہ اس زندگی کے سرمایے کو کامیابی کے 4 اصولوں میں استعمال نہیں کرتا تو انسان خسارے میں ہے۔ ایک چوتھا قول یہ ہے، 5واں قول، کہ عصر سے مراد تاریخ ہے، پورا زمانہ۔ اللہ نے پورے زمانے کی اور پوری تاریخ کی قسم اٹھائی۔ بالعصری، زمانہ گواہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک جتنا زمانہ گزرا، جو تاریخ گزری، یہ تاریخ گواہ ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، یہ فہم قرآن سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور یہ جو آخری پارے ہیں، خاص طور پر 30واں پارہ، اس میں تو بہت زیادہ قسمیں اٹھائی ہیں۔ ابھی صورتیں آ رہی ہیں، آپ سنیں گے، سورہ والضحیٰ دیکھیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ قسمیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ قسمیں ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ سب قسمیں ہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، یہ واو جو ہے یہ قسم کے لیے آتی ہے۔ تو یہ قسمیں اللہ پاک نے بہت سی چیزوں کی اٹھائیں۔ یہ قسموں کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قسم بعض اوقات تو اٹھائی جاتی ہے تاکید کے لیے، اپنی بات کو مؤکد اور پختہ کر کے پیش کرنے کے لیے، اور بعض اوقات قسم اٹھائی جاتی ہے کسی چیز کو گواہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو قسم جو ہے یہ بطور گواہی کے استعمال ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 شخصوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو ان میں سے ایک مدعی ہوتا ہے اور دوسرا مدعا علیہ ہوتا ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی کے ذمہ یہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں تو پھر مدعا علیہ اور جو منکر ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ تو اولاً تو وہ گواہ پیش کرے گا، گواہ پیش نہ کر سکا تو یہ قسم اٹھائے گا۔ یہ قسم حقیقت میں گواہی ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم، یہ مکان، یہ گاڑی، یہ پیسہ میرا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ یہ مکان میرا ہے۔ تو قسم کے اندر گواہی والا فلسفہ اور مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسی لیے جھوٹی قسم اٹھانا یہ کبیرہ گناہ ہونے سے ہے، اس لیے کہ اس بدبخت نے
اپنے جھوٹے دعوے پر اللہ کو گواہ بنا کر پیش کیا. میں ایک معمولی سا انسان ہوں، لیکن آپ کی نظر میں میری کچھ عزت ہے. اب ایک شخص آوارہ سا انسان وہ اپنے جھوٹے دعوے پر مجھے گواہ بنائے، یہ مولوی صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور ہے وہ جھوٹا، تو مجھے کتنا دکھ ہوگا یا آپ کو کتنا افسوس ہوگا کہ اپنے جھوٹے دعوے پر اس نے ہمارے مولوی صاحب کو گواہ بنا کر پیش کیا ہے. اور مولوی صاحب کی کیا وقت ہے، جو بدبخت اللہ کو اپنے جھوٹے دعوے پر گواہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا. تو قسم کے اندر گواہی کا فلسفہ پایا جاتا ہے. تو اللہ پاک بعض چیزوں کی جو قسم اٹھاتے ہیں تو ان چیزوں کو گواہ بنا کر پیش کرتے ہیں. جیسے یہاں پر جب یہ فرمایا والعصری، زمانے کی قسم، تاریخ کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. تو گویا کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ انسانوں پوری تاریخ پڑھ لو. ساری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ چار اوصاف نہیں پائے جاتے تو وہ انسان خسارے میں، وہ معاشرہ خسارے میں، وہ جماعت خسارے میں، وہ گھرانہ خسارے میں، وہ شہر خسارے میں، وہ ملک خسارے میں، وہ ملت اور وہ امت خسارے میں، اگر اس کے اندر یہ چار اوصاف نہیں پائے جاتے. پوری تاریخ پڑھ لو. دولت والے خسارے میں، اقتدار والے خسارے میں، چودراہٹ والے خسارے میں، طاقت والے خسارے میں، مادیت والے خسارے میں، علم والے خسارے میں، کمالات والے خسارے میں، فن والے خسارے میں، شہرت والے خسارے میں، بڑے بڑے کھلاڑی خسارے میں، پہلوان خسارے میں، بڑے بڑے جرنیل اور سپہ سالار خسارے میں، سب خسارے میں ہیں. اگر ان کے اندر یہ چار صفات نہیں پائی جاتی، پوری تاریخ گواہ ہے. قابیل بھی خسارے میں، فرعون بھی خسارے میں، قارون بھی خسارے میں، اور ابو جہل بھی خسارے میں، ابو لہب بھی خسارے میں. لیکن اگر آپ ان کے حالات پڑھیں تو جب وہ اقتدار پر تھے اور جب وہ دولت میں کھیل رہے تھے اور جب وہ اپنی افواج کے ساتھ اور اپنے باڈی گارڈوں کے ساتھ اور زرق برق لباس میں اور شان و شوکت والی سواریوں پر سوار ہو کر باہر نکلتے تھے تو کتنے لوگ تھے جن کے منہ میں ان کو دیکھ کر پانی آ جاتا تھا، حسرتیں کرتے تھے، افسوس کرتے تھے، آرزو کرتے تھے اے کاش ہمیں بھی ان جیسا مقام حاصل ہوتا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی اتنی ہی دولت ملتی جتنی ان کو ملی. لیکن جب وہ تباہ و برباد ہوئے، ان کا انجام ہولناک ہوا، تو یہی تھے جو کل ان جیسا ہونے کی آرزو کرتے تھے اور آج کہہ رہے تھے یہ تو اللہ نے کرم کر لیا کہ ہمیں ان جیسا ہونے سے بچا لیا. اگر ہم بھی ان جیسے ہو جاتے تو ہمارا بھی انجام یہی ہوتا. تو پوری تاریخ اس بات پر گواہ، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار صفات پائی جاتی ہیں، وہ خسارے سے بچ گئے. پہلی صفت الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے. اور ایمان کی دولت اور ایمان کا خزانہ عطا کیا. اللہ پر ایمان، اس کی ذات ایمان، اس کی صفات پر ایمان، اس کی آیات پر ایمان، اس کے ملکہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان،
مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ نظریہ صحیح ہو. بنیادی چیز نظریہ اور عقیدہ، جس کو آج کل کی زبان میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں، اس کی فکر و نظر صحیح ہو. ایمان کے بغیر کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. جو نیک عمل کرے، چاہے نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا نیک عمل کرنے والی عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو. وَهُوَ مُؤْمِن، مومن ہونے کی شرط لگائی. جنس میں فرق نہیں ہے اللہ کے ہاں. عورت مرد سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نیکی کے میدان پر، عبادت کے میدان پر، علم کے میدان پر، عمل کے میدان پر مرد کی اجارہ داری ہے. ایسا ہرگز نہیں. اسلام نے عورت کے لیے بھی برابر اس میں حصہ رکھا ہے اور کامیابی کے لیے راستے رکھے ہیں اور ترقی کے لیے زینے رکھے ہیں. عورت مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے خدا 5 انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن زن نہ ہر مرد مرد. خدا نے یہ 5 انگلیاں برابر نہیں کی ہیں. کوئی انگلی چھوٹی ہے، کوئی انگلی بڑی ہے. اسی طریقے سے نہ ہر عورت عورت ہوتی ہے، نہ ہر مرد مرد ہوتا ہے. بعض عورتیں مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں اور بعض مرد عورتوں سے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. کون مرد ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمسری کا دعویٰ کرے؟ کون مرد ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر ہونے کا دعویٰ کرے؟ علم و عمل کے اعتبار سے وہ بہت آگے بڑھ گئے اور ایسے بڑھ گئی کہ صحابہ کرام اپنی علمی مشکلات کی حل کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر حاضر ہوا کرتے تھے. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. ایمان کی شرط لگائی اللہ پاک نے. ایمان کے بغیر عمل فائدہ نہیں دیتا. اور میں اپنے آپ کو اور آپ کو بار بار اس بات کی یاد دہانی کراتا رہتا ہوں کہ ایمان سے مراد حقیقی ایمان ہے، قلبی ایمان ہے، اصلی ایمان ہے. وہ ایمان ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہو. صرف لفظی ایمان نہیں، رسمی ایمان نہیں، دفتری ایمان نہیں، قولی ایمان نہیں. وہ ایمان جو دل کے اندر اتر جائے، اللہ دل میں آ جائے ہمارے، اللہ پاک کی محبت دل میں اتر جائے، اللہ پاک کا خوف دل میں اتر جائے، اللہ کا یقین دل میں اتر جائے، اللہ پر اعتماد دل کے اندر اتر جائے، اللہ ہمارے رگ و ریشہ میں رچ بس جائے، ایمان ہمارے خون میں آ جائے. ایمان کا نور ہماری آنکھوں میں آ جائے، ہمارے کانوں میں آ جائے، ہماری زبان میں آ جائے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پیروں میں، پورے جسم میں ایمان کا نور آ جائے. میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے نور عطا فرما، اے اللہ نور پیدا فرما. دل میں نور، اللہ کانوں میں نور، زبان میں نور، اے اللہ آنکھوں میں نور، اے اللہ اعضاء میں نور، اے اللہ خون میں نور، اے اللہ آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور. اللہ پاک ایسی صورت پیدا فرما دے کہ ہم بازار میں چلے تو ایمان کے نور میں چل رہے ہیں. ایمان کا بھی ایک نور ہوتا ہے. جیسے کوئی اپنے سر پر کوئی روشنی رکھ لے
یا ہاتھ میں ٹارچ پکڑ لے، اندھیرے میں چل رہا ہے، تو یاد رکھیے ایمان والے کی مثال ایسی ہوتی ہے. وہ گندے ماحول میں جاتا ہے، تاریکی والے ماحول میں چلتا ہے، سڑے ہوئے معاشرے میں چلتا ہے. وہ پاکستان میں نہیں، یورپ کے کسی شہر میں چلتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کا نور عطا کیا ہے. تو ایسی صورت ہوتی ہے گویا کہ اندھیرے کے اندر جا رہا ہے لیکن روشنی میں ڈوبا ہوا ہے. تو جب ایمان کی حقیقت آ جائے، باقی ایمان کا نور دل میں پیدا ہو جائے، حقیقی ایمان اللہ پاک ہم کو عطا فرما دے. تو پہلی صفت یہ الا الذین آمنوا. دوسری صفت وعملوا الصالحات، وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور خسارے سے بچ جائیں گے جو نیک اعمال کریں گے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں تو اکثر و بیشتر مواقع پر اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح، اس لیے کہ ایمان بیج ہے اور عمل صالح اس بیج سے جو تنا پھوٹتا ہے اور اس پر جو پھل اور پھول لگتے ہیں یہ اعمال صالحہ ہے. اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے تو پھر اعمال صالحہ کے پھل اور پھول نظر آنے چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، ہماری زندگی کا رویہ کچھ اور ہونا چاہیے اگر واقعی ہمارے دل میں ایمان ہے. اور اگر اعلی اخلاق نہیں، اعمال صالحہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان کے بیج نے دل کی زمین میں جڑیں نہیں پکڑی ہے. اوپر پڑا ہوا ہے وہ بیج، شاید اس نے جڑیں نہیں پکڑی، گہرا نہیں ہوا. اسی وجہ سے تو اعمال صالحہ کے پھل اور پھول دکھائی نہیں دیتے. ایمان انسان کو اعمال صالحہ پر مجبور کر دیتا ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہے، یہ ایمان انسان کو خود اعمال صالحہ پر لگا دیتا ہے بشرطے کہ دل میں ایمان پیدا ہو جائے. جب ایمان دل میں پیدا ہو جائے تو یہ پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے. رہ نہیں سکتا انسان اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکائے بغیر. نہیں جھوٹ بول سکتا، نہیں چوری کر سکتا، نہیں زنا کر سکتا، نہیں بدکاری کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. جس وقت زانی زنا کر رہا ہوتا ہے، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ایمان کا نور ان کے ساتھ نہیں ہوتا. اگر ایمان کا نور ساتھ ہوتا تو بدکاری نہیں کر سکتا تھا. روشنی اور اندھیرے دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو ایمان کا نور ساتھ نہیں ہوتا، ایمان کا نور الگ ہو جاتا ہے. تو ایمان انسان کو اعمال صالحہ پر مجبور کر دیتا ہے. عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل. آپ نے سنا ہے عمل صالح نیک عمل کو کہتے ہیں. نماز نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، حج نیک عمل ہے، صدقہ خیرات نیک عمل ہے، عمرہ کرنا نیک عمل ہے. یہ نیک اعمال تو وہ ہیں جو ہم سب جانتے ہیں اور فوراً ہمارا ذہن اسی طرف جاتا ہے. جب ہم سنتے ہیں عمل صالح نیک عمل تو فوراً ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ اس طرف ذہن جانا چاہیے. یہ بڑے بڑے نیک اعمال ہیں. نماز ہے، دین کا ستون ہے. زکوٰۃ ہے، اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. حج ہے، فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے. تو یہ نیک اعمال ہیں. لیکن نیک اعمال صرف یہ نہیں، ہمارے اللہ نے
اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے. اچھے اخلاق کتنا بڑا نیک عمل ہے. کیا آپ نے حضور کی یہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی. سچائی نیک عمل ہے، دیانت نیک عمل ہے، محبت نیک عمل ہے، ایثار نیک عمل ہے، احسان نیک عمل ہے، کسی کی دل جوئی کرنا نیک عمل ہے، کسی مسلمان کے ساتھ مصافحہ کرنا نیک عمل ہے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا نیک عمل ہے، محبت کرنا نیک عمل ہے، کسی کے کام آ جانا نیک عمل ہے، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دینا نیک عمل ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا نیک عمل ہے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دینا نیک عمل ہے، کسی دکھی دل کو خوش کر دینا یہ نیک عمل ہے، راستے سے پتھر ہٹا دینا یہ نیک عمل ہے، کوئی صدقہ جاریہ کر دینا یہ نیک عمل ہے. کتنی ہی فہرست میں بیان نہیں کر سکتا کہ نیک اعمال کا دائرہ وسیع کر دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر وہ کام جو جائز ہو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ نیک عمل ہے. یہاں تک دائرہ وسیع کیا اللہ کے نبی نے، فرمایا کہ رزق حلال کماتے ہو یہ نیک عمل، اپنی بیوی کو رزق حلال کا لقمہ اس کے منہ میں رکھتے ہو یہ نیک عمل، یہاں تک کہ جائز طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو یہ بھی نیک عمل. پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ تو اس نے اپنی شہوت کو پورا کیا، یہ نیک عمل کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ اگر وہ جائز طریقے سے شہوت کو پورا نہ کرتا تو امکان تھا کہ کہیں وہ ناجائز طریقے سے شہوت کو پورا کرتا، بدکاری میں مبتلا ہو جاتا، یہ بھی نیک عمل. کتنا دائرہ وسیع کر دیا. قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہیں. جو مسلمان چلتا ہے بازار میں چلتا ہے تو نیک اعمال کرتا ہوا چلتا ہے، آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں نیک عمل ہے، ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے نیک عمل ہے، راستے میں مسلمان ملتے سلام کرتے السلام علیکم یہ نیک عمل ہے. بچوں کو اپنے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں نیک عمل ہے، اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں نیک عمل ہے، ارے اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں نیک عمل ہے. اتنا نیک عمل ہے کہ بعض روایات کے مطابق حج عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور کیا کیا اس نے؟ اپنی والدہ کو محبت کی نظر سے دیکھا. اللہ اکبر. اپنی فطری انسانی جذبات کو اور تقاضوں کو پورا کر رہے اور اللہ نیکیاں دے رہا ہے، اللہ نیکیاں تقسیم کر رہا ہے، اس کا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دوسرا اصول کامیابی کا کہ وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں. تیسرا اصول وتواصوا بالحق. وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے جو تواصی بالحق کرنے والے ہیں. تواصی بالحق کیا ہے؟ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین، حق بات کی ترغیب، حق بات کی دعوت، حق بات کی تبلیغ، یہ تواصی بالحق. یاد رکھیے کہ اسلام اجتماعیت کا علم بردار ہے، انفرادیت کا نہیں. اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ بھاگ جاؤ معاشرے سے اور پہاڑوں کی غاروں میں جا کر اللہ اللہ کرتے رہو اور جنگلوں کے گوشوں میں جا کر اللہ اللہ کرتے رہو اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو. سارے معاشرے سے کٹ جاؤ، سوسائٹی سے کٹ جاؤ، خاندان سے کٹ جاؤ. اسلام نے یہ نہیں سکھایا. اسلام نے اجتماعیت کی تعلیم دی ہے. آپ دیکھیں تو اسلام کی ہر عبادت اجتماعیت کی علم بردار اور اجتماعیت کی شان رکھنے والی ہے. آپ نماز کو دیکھ لیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے. اجتماعیت کی ساتھ کو دیکھ لیں،
ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے، یہ اجتماعیت کی صورت ہے۔ حج کو دیکھ لیں، ہے ہی اجتماعیت، پوری دنیا کے مسلمان جمع ہو رہے۔ جہاد کو دیکھ لیں، ظالم کی سرکوبی کرو اور مظلوم کے کام آؤ، اجتماعیت کی شان ہے۔ اسلام اجتماعیت کا علم بردار ہے، اور اجتماعیت بھی ایسے کہ جس میں ایک دوسرے سے ہمدردی ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو۔ ارے کیسے کہیں، آج محبت ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، میں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز کے بارے میں کہوں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہم سے اٹھ گئی، کتنی چیزیں، لیکن محبت تو ایسی چیز ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اٹھ ہی گئی۔ میں اغراض کی محبت کی بات نہیں کر رہا، میں ایمان کی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اٹھ ہی گئی یہ محبت کہ ایک دوسرے سے خالص اللہ کے لیے ایمانی محبت ہو، وہ معاشرے سے اٹھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ سن لیجیے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو جن لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا ان میں وہ خوش قسمت بھی ہوں گے، وہ دو فرد جو آپس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو جب اجتماعیت ہوگی، ایک دوسرے سے ہمدردی ہوگی، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، اور سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائی کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، مسلمان کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لیں۔ ارے بھائی، میں راستے میں جا رہا ہوں اور مجھے ایک صاحب بتا دیتے ہیں آپ یہ راستہ بدل لیں، خطرناک ہے، آگے چور ہیں، ڈاکو ہیں، کوئی بدماش لوگ ہیں۔ میں راستہ بدل لیا، بچ گیا، اور واقعی ایسا تھا، بعد میں پتا چلا کہ واقعی اس راستے میں چور اور ڈاکو تھے۔ میں زندگی بھر اس کو اپنا محسن سمجھوں گا کہ اس نے مجھے بچا لیا، لیکن اس نے تو ایک چور اور ڈاکو سے مجھے بچا لیا، اس کو میں اپنا محسن سمجھتا ہوں، لیکن وہ شخص ہمارا کتنا بڑا محسن ہے جو ہمیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیتا ہے، جو دائمی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ چور ڈاکو کیا کرتا؟ 2 گولیاں چلا کر میری زندگی کا چراغ گل کر دیتا، میری زندگی کے 10 20 15 سال جو باقی ہیں وہ ختم کر دیتا، اور میں تو سکون میں چلا جاتا۔ لیکن یہ ایمان کی دولت اگر چلی گئی اور ایمان کے ڈاکو نے ہمارے اوپر لوٹ مار کا حملہ کر دیا تو ہم جہنم کے گڑھے میں ہمیشہ کے لیے گر گئے۔ تو کتنا بڑا محسن ہے جس نے ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ اور اس طرح اگر آپ محسن سمجھتے ہیں کہ وہ محسن ہے جو جہنم کے گڑھے میں گرنے سے ہم کو بچا لیتا ہے، تو پھر سن لیجئے کائنات کے سب سے بڑے محسن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ نے خود ذکر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ ارے تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، بہت قریب تھا کہ تم اس گڑھے میں چھلانگ لگا لیتے، لیکن اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے تمہیں اس جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ کتنا بڑا احسان کیا اللہ نے، اور کتنے بڑے محسن ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال تو ایسے ہے جیسے کہ کچھ پتنگے، پروانے، وہ آگ میں چھلانگے لگاتے ہیں اور ایک شخص ان کو بار بار روکتا ہے۔ فرمایا کہ تم آگ میں چھلانگے لگاتے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر روکتا ہوں، ارے آگ میں چھلانگے مت لگاؤ۔ عرض کر رہا تھا کہ اسلام اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے، اور اجتماعیت بھی ایسے جس میں ایک دوسرے سے محبت ہو، اور سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچایا جائے، آخرت کی زندگی کو تباہ ہونے سے بچایا جائے، اور اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ رکھا گیا ہے۔ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ فرمایا گیا کہ
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو تم کیا کام کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ عجیب بات دیکھیں، ایمان تو اصل اور بنیاد ہے، لیکن اللہ نے ایمان کو بعد میں ذکر کیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے ذکر کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ایمان کا دعویٰ تو یہودی بھی کرتے تھے، ایمان کا دعویٰ عیسائی بھی کرتے تھے، اور یہاں اللہ نے امت کی خصوصیت کو، امتیازی پہچان کو بیان کرنا تھا، اور اس امت کی خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی لعنت آئی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، فرمایا کہ پھر تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے بچو جو اللہ کا عذاب صرف گناہ گاروں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ نیک لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہ کون سے عذاب کا ذکر ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ عذاب اس وقت آئے گا جب کہ نیک لوگ جو ذاتی طور پر تو نیک ہیں لیکن دوسروں کو نیکی کی بات سمجھانا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیں گے، تو پھر اللہ کا عذاب جب گناہ گاروں پر آئے گا تو نیک لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے گھروں میں گناہ ہو رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں گھروں میں گناہوں کی آگ جل رہی ہے۔ بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، بیوی کیا کر رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میرے بھائی کیا کر رہے ہیں، میرے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، میرے اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کو نیکی کا حکم دے سکیں اور برائی سے روک سکیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، میں صبح شام تلاوت کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، اللہ والے سے میرا تعلق ہے، ہر سال حج اور عمرہ کرتا ہوں، لہذا جو کچھ ہوتا رہے میں کامیاب ہوں۔ نہیں، مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بچانے کی فکر کرے۔ بڑا پیارا شعر ہے، کسی نے کہا حق نے کر ڈالی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ مسلمان کی شان صرف یہ نہیں کہ خود تڑپے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ دوسروں کو تڑپائے۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں۔ یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خیال دل سے نکال دیجئے، یہ صرف تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف خطیب صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنے اپنے دائرہ کار میں وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ آج لوگ سر پیٹتے ہیں، فلاں فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، فلاں غلط فرقہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ارے بڑھتا جا رہا ہے،
تمہارے اس طرح افسوس کرنے سے، سر کو پیٹنے سے اور ان کی برائیاں کرنے سے کیا ہوگا؟ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم حق کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ابھی ہم نے پچھلے دنوں اخبارات میں یہ پڑھا یہاں لوگ چونکہ گمراہ کن تفسیر اب بیان کرتے ہیں، گمراہ کن تفسیر، اخبار میں اس کے فوٹو بھی چھپے کہ رہبانیت کا معنی کیا گیا دہشت گردی، اور جہاد کا انکار، اور نہ معلوم کس کس بات کا انکار. اور یہاں جو ایک نمائش لگی ہوئی تھی جس میں ایک ایک سٹال کا خرچہ ایک دن کا 40-40 ہزار روپے کرایہ، صرف وہاں انہوں نے اپنے اسٹال لگائے ہیں، کیسٹیں تقسیم کر رہے ہیں، سی ڈیز تقسیم کر رہے ہیں. ہم نے واویلا کیا، شور کیا، سر پیٹا، ان کو برا بلا کہا، لیکن کیا ہمیں توفیق ہوئی کہ وہ اگر باطل کو پھیلا رہے ہیں تو ہم حق کو پھیلانے کی اس طریقے سے کوشش کریں؟ ان کو باطل پھیلانے کا جتنا جوش ہے ہمیں حق پھیلانے کو اتنا جوش نہیں ہے. باطل کو برا کہنے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک کہ حق کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اندھیرے کو گالی دینے سے اندھیرے کا کچھ نہیں بگڑے گا جب تک کہ اندھیرے میں ایمان کی شمع روشن کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. حق کو پھیلانے کی کوشش کرے. ہمیں تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا، یہ امت اس لیے آئی تھی کہ ساری دنیا میں، دنیا کے آخری کونے تک ایمان کی دعوت کو پہنچا دے. اور ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ اپنے محلے میں بھی ایمان کی دعوت کو نہ پہنچا سکیں، اپنے گھر میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کر سکیں. تو یاد رکھیے، یہ 4 اصول اگر ہیں تو ہم کامیاب، وگرنہ خسارے میں. تو تیسرا اصول کیا؟ وتواصوا بالحق، وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں. اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہمارے اندر کوئی برائی پائی جائے اور ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا کوئی دوست اس کی نشاندہی کر دے تو ہمیں اس پر ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس عیب سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، رحمہ اللہ من اہدا الی عیوبی، اے اللہ اس شخص پر رحم فرما جو مجھے میرے عیب بتلاتا ہے. اللہ کیا اخلاص ہے! اے اللہ اس پر رحم فرما جو مجھے میرے عیب بتلاتا ہے. اگر ایک عورت نے بھی کہہ دیا اے عمر تمہاری یہ بات غلط ہے، حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، باقی پتا چلا کہ غلط ہے، تو کہا عمر تو کتنا کمزور ہے کہ عورتوں کے پاس بھی تجھ سے علم زیادہ ہے، اور اس کا شکریہ ادا کیا ہے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کیا ہے. تو ہمیں اگر کوئی ہمارے عیوب کی نشاندہی کرے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے. وتواصوا بالحق، تیسرا اصول کامیابی کا کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں. چوتھا اصول وتواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. جب حق بات کہی جائے گی تو مشکلات بھی آ سکتی ہیں، آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تکالیف پیش آ سکتی ہیں، کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. اور صبر جو ہے یہ بے بسی اور بزدلی کا نام نہیں ہے. صبر تو نام ہے حق پر جمے رہنے کا، حق پر جمع رہے اور حق کو غالب کرنے کی کوشش کرتا رہے، یہ صبر ہے. حق پر جمع رہے اور حق کو غالب کرنے کی کوشش کرتا رہے. اور امام راضی